دیکھو، ارے یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے پانی پیو تو پانی میں دیکھو، افرائیتم الماء الذی تشربون، کیا تم جو پانی پیتے ہو اسے دیکھتے نہیں؟ سے پتا چلے کہ تم مسلمان ہو، چہرے کی داڑھی سے پتا چلے کہ تم مسلمان ہو، اور باقی کی ساری زندگی ہم غیروں کی تعلیم پر عمل کریں تو اسلام اس سلسلے میں منع کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک ہر معاملے میں تم پر اسلام مسلط ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسلام اللہ کا وہ دین ہے جو کسی زندگی کے گوشے کو تشنا نہیں چھوڑتا، زندگی میں پیش آنے والے ہر مسئلے میں اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن مقدس اللہ عز و جل کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ اس کتاب نے جہاں عبادات، معاملات، اخلاق، تجارت، ان ساری چیزوں کے حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے، وہیں پر اس کتاب نے لباس کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ کو کپڑے کیسے پہننے چاہیے، کپڑے کیوں پہننے چاہیے، اس کی وضاحت بھی اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں فرمائی۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اسلامی کلچر کیا ہے اور اسلامی تہذیب کیا ہے۔ تہذیب کسے کہتے ہیں، کلچر کسے کہتے ہیں؟ رہن سہن کا انداز، ملنے ملانے کا انداز، دیکھنے سننے کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، رشتہ داری کرنے کا انداز، رسومات کا انداز، یہ جو ساری چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو کلچر کہا جاتا ہے اور ان ساری چیزوں کو تہذیب کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہوں، دنیا اس قوم کی تہذیب کو قبول کرتی ہے جو قوم غالب ہے۔ اس سے اچھی طرح سمجھیں آپ، غلام کی تہذیب کو کوئی قوم قبول نہیں کرتی، قوم ان کی تہذیب کو قبول کرتی ہے جو غالب ہو اور جو سوسائٹی کے اندر اپنا مقام رکھتا ہو۔ جو قوم مغلوب ہو، جو قوم پسماندہ ہو، اس قوم کی تہذیب کو دنیا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قوم پستی کی طرف ہے، ان کے اندر کوئی تہذیب نہیں، کوئی کلچر نہیں، بلکہ عالم لوگوں کا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ نہ بات کرنے کا شعور ہے، نہ پہننے اوڑھنے کا شعور، حد تو یہ ہے کہ کعبہ جیسے مقدس خدا کے گھر کا طواف بھی اس زمانے میں لوگ ننگے کیا کرتے تھے۔ اس سے آپ ان کی بد تہذیبی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر باپ مر جائے تو ماں سے بیٹا نکاح کر لیتا تھا، یہ اس زمانے کی تہذیب تھی، یہ سچویشن تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تہذیب کو نافذ کرنے کی کوشش کی جس تہذیب کو طبیعت بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہو اور جس کو تہذیب کی حیثیت سے ضمیر بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہو اور جس کی اچھائی کو دنیا کا ہر شریف انسان تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلا اسٹیپ جو اٹھایا وہ ایجوکیشن کا تھا، اور یہاں یہ بات آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں،
اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے فرستادہ پیغمبر کو اس دنیا کے اندر جب بھیجتا ہے تو سب سے اہم چیز جو پیغمبر کو عطا کی جاتی ہے من جانب اللہ وہ ایجوکیشن ہوتا ہے، وہ علم ہوتا ہے۔ اسی لیے کوئی نبی بھی کسی انسان سے نہیں پڑھتا، بلکہ ہر نبی براہ راست خدا سے علم حاصل کرتا ہے، اور علم میں اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ دنیا کا کوئی پڑھا لکھا انسان اس کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ علم میں اتنا پختہ ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے فرستادہ پیغمبر جتنے بھی تشریف لائے تو سب سے بنیادی چیز ایجوکیشن، اور اس ایجوکیشن کی بنیاد پر وہ دنیا کے ہر انسان پر اپنی بالادستی کو وہ قائم رکھ سکتے۔ بلکہ پہلے دن کا سبق اگر ہم دیکھیں تو یہی پہلے دن کا سبق ہم کو ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے موجود تھے، لیکن فرشتے خدا کی بارگاہ میں جھکتے تھے تو مولا نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب آدم کے سامنے جھکانے کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ فرشتوں کے پاس عمل تو تھا، علم نہیں تھا، لیکن آدم کے پاس علم موجود تھا۔ پتا چلا کہ ہر کوئی علم کے سامنے جھکتا ہے۔ علم کے لیے وضاحت کی ضرورت نہیں، علم اگر کسی کالے شخص کے پاس بھی موجود ہو تو انسان اس کے پاس جا کر کے بھی علم حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن انبیاء کرام کی شان تو بڑی عرف و اعلیٰ ہے، وہ تو اتنے نورانی چہرے والے ہوتے کہ لاکھوں کے درمیان بھی وہ موجود ہوں تو ان کا چمکتا ہوا چہرہ ان کے نبی ہونے کی گواہی بھی دیا کرتا تھا۔ اور یہ آیے کریمہ کا شان نزول بھی یہی ہے۔ جس صحابی سے متعلق ہے اس صحابی کے اسلام قبول کرنے کی وجہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کو تہذیب سے آراستہ کرنے کے لیے علمی بالادستی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اور ہر صحابی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے زیور سے آراستہ کیا۔ چنانچہ سچویشن یہ ہوئی کہ جہاں جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی علم کے ساتھ پہنچے تو ان کا جو کلچر تھا لوگوں نے اس کلچر کو قبول کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا۔ اسلامی کلچر کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلامی تہذیب رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا سننا، ملنا ملانا، پہننا اوڑھنا، طریقے زندگی کے، کھانا پینا، یہ ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو خدا کی قسم سب میں شرافت ٹپکتی ہے، سب میں شرافت ٹپکتی ہے۔ اور مغربی تہذیب کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس میں بیماری بھی ٹپکتی ہے اور بے حیائی بھی ٹپکتی ہے۔ میں صرف ایک کھانے کے حوالے سے بتاؤں، اسلامی تہذیب یہ ہے کھانے کے حوالے سے بیٹھ کر کھاؤ، اسلامی تہذیب یہ ہے بسم اللہ شریف پڑھ کر کے کھاؤ، اسلامی تہذیب یہ ہے ہاتھ دھو کر کے کھاؤ، یہ اسلامی تہذیب، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ لیکن جانوروں والی تہذیب دیکھنا ہو تو مغربی تہذیب کو دیکھو، بوفے سسٹم، کھڑے ہو کر جانور کی طرح کھاؤ۔ اب جب سائنس تحقیق کر رہی ہے تو یہ کہہ رہی ہے
کہ کھڑے ہو کر کھانے سے کتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور کھڑے ہو کر پینے سے کتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ اٹیک جو آتا ہے، ہارٹ اٹیک جو ہوتا ہے، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو آدمی کھڑے ہو کر پانی گڑگڑ کر کے پی لیتا ہے، اس سے بھی ہارٹ اٹیک ہونے کا اندیشہ ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہذیب ہمیں عطا کی ہے، اس تہذیب کا کمال یہ ہے کہ ہر بیماری سے اس تہذیب کو اپنا لو تو اللہ نجات عطا فرما دے۔ لیکن اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا میں اس شخص کو ترقی یافتہ کہا جاتا ہے جو مغربی تہذیب کے مطابق کھڑے ہو کر کے کھائے۔ آدمی کہتا ہے بڑا ہوشیار آدمی لگتا ہے، پڑھا لکھا لگتا ہے، یہ بیٹھ کر نہیں کھڑے ہو کر کے کھا رہا ہے، ارے یہ بیٹھ کر پیشاب نہیں کرتا، کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، بڑا ترقی حاصل کر لیا۔ اور اب تو یہ ہے کہ استنجا کر کے پانی بھی نہیں لیتا، ٹیشو پر گزارا کر لیتا، اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے۔ اسی لیے مغربی دنیا کا اگر آپ دورہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں کے کسی بھی ٹوائلٹ کے اندر آپ کو پانی کا انتظام نہیں ملے گا، صرف ٹیشو پیپر ہی وہاں پر ہوں گے، ٹیشو ہی وہاں پر ہوں گے۔ یہ تہذیب ہے، یہ کلچر ہے۔ لیکن وہ تہذیب دنیا کیوں قبول کر رہی ہے؟ دنیا کا پڑھا لکھا انسان ان کو کیوں فالو کر رہا ہے؟ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے کہ ان کی تہذیب میں کوئی تاثیر نہیں ہے، ان کی ٹیکنالوجی میں تاثیر ہے۔ کہ ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن کے اندر وہ اتنے آگے نکل گئے کہ دنیا کے بہت سارے ملکوں کے مسلمان اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں بونا سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہر چیز کے اندر ان کی تحقیقات جب سامنے آتی ہے تو دنیا ان کے سامنے سرنڈر ہو کر ان لوگوں کو ترقی یافتہ تصور کر کے ان کے کلچر کو اپنانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، اگر اس وقت مغربی دنیا زندہ ہے اور ان کا کلچر زندہ ہے تو صرف ایک ہی وجہ سے، اور وہ وجہ ہے ٹیکنالوجی اور دنیاوی ایجوکیشن، باقی اور کوئی ریزن نہیں، کوئی ریزن نہیں۔ الحمدللہ تحدیث نعمت کی خاطر کہتا ہوں، کوئی بڑائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ کئی سارے ایسے نیو مسلم ہیں، فارینر ہیں، اٹلی کے رہنے والے، امریکہ کے رہنے والے، یورپ کے رہنے والے، جن کو اللہ عز و جل نے اسلام کی دولت عطا فرمائی اور پروردگار نے مجھے ان کا ذریعہ بنایا۔ میں نے ان کی زندگی دیکھی ہے، میں نے ان کی زندگی دیکھی ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اسلام کی ریسرچ کرنے کے بعد پیدائشی مسلمان کے اندر تو سنتوں سے انحراف نظر آئے گا، لیکن ان کی زندگی میں یکسر منہ سنت سے انحراف نظر نہیں آتا۔ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کو، اسلامی تہذیب کو وہ اپناتے دکھائی دیتے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں، آپ میں احساس کمتری کیوں ہے؟ آپ کیوں یہ سوچتے ہیں کہ مغربی دنیا جو کر رہی ہے یا مغربی جو کلچر ہے وہ بالکل صحیح ہے؟ کیوں آپ کے ذہن میں یہ ہے؟ آپ جب اللہ عز و جل کی کتاب پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، تو آخر ان کے کلچر کو للچائی ہوئی نظر سے کیوں دیکھتے ہو؟ کیا قرآن نے یہ نہیں کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ؟ کیا
کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کے متعلق قرآن کا یہ فرمان نہیں ہے؟ بالکل حق ہے. جو کچھ رسول عطا کر دیں، زندگی کے طریقے سے لے کر کے موت کے طریقے تک، اور کھانے پینے کے آداب سے لے کر کے لباس کے آداب تک، جو کچھ حضور تمہیں عطا فرما دے وہ تم قبول کر لو. اگر تم قبول کرو گے تو کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ نے بڑی کامیابی کی بشارت عطا فرما دی. اب دیکھیے میں آپ کو صرف چال کی تہذیب بتاتا ہوں، چلنے کی. اس سے آپ اندازہ لگائیں قرآن کا تیور دیکھو، حضور کا انداز دیکھو، تہذیب چلنے کی. اور اللہ والے چال سے پہچانے جاتے ہیں. اسی لیے قرآن نے پہلے ان کی چال بتائی، پھر ان کی رات کی عبادت بتائی. پہلے رات کی عبادت نہیں بتائی، پہلے چال بتائی. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. پہلے چال بتائی کہ چال سے پہچانو کہ یہ شریفوں کی چال ہے یا شریروں کی چال ہے. تو اب قرآن نے تہذیب بتائی ہے، چال کے حوالے سے تہذیب. کیا تہذیب بتائی؟ اب اس تہذیب کو پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو دو تہذیبیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ چل رہے ہیں اور کوئی اور انسان بھی چل رہا ہے، لیکن آپ کے چلنے اور اس کے چلنے میں فرق یہ ہے کہ وہ چل رہا ہے تو سیٹی مار کے چل رہا ہے، ایک چل رہا ہے اکڑ کے چل رہا ہے، ایک چل رہا ہے نگاہیں پھاڑ پھاڑ کے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چل رہا ہے. ایک یہ تہذیب ہے. اور ایک تہذیب یہ ہے نگاہیں نیچی ہیں، آہستہ سے چل رہا ہے، آرام سے چل رہا ہے، دائیں جانب چل رہا ہے، کسی کو دھکا دیتے ہوئے نہیں چل رہا. سچ بتائیے کہ آپ بالفرض ایک انصاف پسند آدمی ہو اور دور سے دو قسم کے آدمیوں کو چلتے ہوئے دیکھیں، ایک یوں چل رہا ہو، یوں دیکھتے ہوئے چل رہا ہو، سیٹیاں بجاتے ہوئے چل رہا ہو، اور ایک نگاہیں جھکائے ہوئے دائیں جانب آرام آرام سے چل رہا ہو، آپ کو کس کی تہذیب پسند آئے گی؟ اکڑ کر چلنے والے کی یا نگاہیں جھکانے والے کی؟ جواب دیں آپ. اب آپ دیکھیے قرآن نے تہذیب بتائی قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. میرے محبوب آپ مومنوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. اب قرآن نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلو. اگر آپ زمین پر اکڑ کے چلو گے تو زمین کا کیا بگڑے گا؟ زمین کا کچھ نہیں بگڑے گا، زمین کا کوئی نقصان نہیں ہے. قرآن چاہتا ہے کہ آپ اس تہذیب کو اپناؤ جو قرآنی تہذیب ہے. اگر اس کو اپناؤ گے تو آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی. تو قرآن نے کہا اکڑ کے مت چلو، ویسے چلو جیسے رحمان کے بندے چلا کرتے ہیں. جب اس طریقے سے تم چلو گے تو تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی. یہ ہے اسلامی تہذیب. اس وقت سب سے بڑا پرابلم تہذیب کے اعتبار سے جو ہے وہ میں آپ کو مختصراً بتا دوں. یاد رکھیں مغربی دنیا کے ساتھ اس وقت ہمارا تصادم سب سے بڑا، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت ایک تصادم مغرب کے ساتھ اسلام کا یہ بھی ہے کہ کلچر کا اس وقت ٹکراؤ چل رہا ہے، تصادم چل رہا ہے. مغربی دنیا نے یہ منصوبہ بنا لیا ہے کہ ہم ایسے کلچر کو دنیا میں رائج کریں جو اگر دیکھا جائے تو وہ کلچر نام کی کوئی چیز ہو ہی نہیں. ارے ننگا رہنا بھی کوئی کلچر ہے؟ یہ کوئی کلچر ہے؟
کس قسم کا کلچر ہے، لیکن مغربی دنیا نے یہ منصوبہ بنا لیا ہے کہ جس طریقے سے مرد و زن کا اختلاف، جس طریقے سے ننگا پن، جس طریقے سے عریانیت، جس طریقے سے فحاشی، جس طریقے سے بے حیائی، یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے رائج کر دی ہے، ان ساری چیزوں کو ہم مسلمانوں میں بھی رائج کر دیں۔ ریزن کیا ہے؟ آپ ریزن نہیں سمجھتے ہوں، اب میں آج اس کا ریزن آپ کو بتا دوں، یاد رکھیں۔ بہت اہم نقطے سے میں پردہ اٹھانے جا رہا ہوں۔ پڑھا لکھا انسان، سلجھا ہوا انسان اسے اچھی طرح سے سمجھے گا، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس وقت جتنے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں وہی سن رہے ہیں، دنیا کے کئی ممالک کے لوگ اس وقت اس گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں۔ ہر ایک سے میں کہوں گا کہ غور سے اسے سنیں۔ جب سائنس کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے مخالفت سائنس کی اگر کسی نے کی تو عیسائیوں کے پادریوں نے کی، اور اگر کوئی بچہ سائنس کی کتاب پڑھتا ہوا مل جاتا تو اس کو مارتے، جلا دیتے، اس کو ختم کر دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ سائنس پڑھ کر کے مذہب چھوڑ دے گا، یہ ان کو ٹینشن تھا۔ آہستہ آہستہ افراد کھڑے ہوئے مقابلے کے لیے، اور انہوں نے کوشش کی کہ نہیں، سائنس پڑھنا چاہیے، سائنس پڑھنا چاہیے، سائنس پڑھنا چاہیے، سائنس پڑھنا چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے۔ ریسرچ کرنے میں کوئی مذائقے کی بات نہیں، مذہب ایک فرسودہ نظام ہے، مذہب کے اندر کوئی فالو کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، واللہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے کہ اس وقت انگلینڈ کے اندر اتنے چرچ ہیں، امریکہ میں اتنے چرچ ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن اس میں جانے والا کوئی ہے ہی نہیں، بلکہ چرچ بکتے ہیں، مسلمان اسے خرید کر مسجدوں میں تبدیل کر رہا ہے، کوئی جانے والا نہیں۔ تو جب دنیا نے دیکھا کہ سائنس کی بالادستی ہو گئی اور ان کا مذہب سسکتا ہوا نظر آیا، اور ان کے پادریوں کی تعلیم اور ان کی پادریوں کی پابندی کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی، تو پھر ان کے اندر کیا ہوا؟ جتنی بے حیائیاں اور جتنی بدکرداریاں تھیں وہ سب آزاد ہو کر کے اس کی طرف وہ مائل ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا ٹیکنالوجی کے سامنے سر جھکا کر، ٹیکنالوجی کے سامنے سرنڈر ہو کر ان بڑے بڑے سائنٹسٹ کے طریقے کو فالو کرنے پر مجبور ہو گئی، اور سائنسداں لوگ خوشیاں مناتے رہے کہ ہم نے مذہب کو شکست دے دی۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی مذہبی کتابوں کے اندر سائنس کے بارے میں کوئی تعلیم کا نظام نہیں تھا، لیکن ہماری کتاب جسے ہم قرآن مقدس کہتے ہیں وہ اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ سائنس آج تحقیق کر کے کچھ کہتی ہے، لیکن 1400 سال پہلے قرآن اس کی گواہی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ اندھے بیرے لولے لنگڑے ہو کر کے بس آپ سرنڈر ہو جاؤ، نہیں، قرآن کہتا ہے سوچو، دیکھو۔ ارے یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے پانی پیو تو پانی میں دیکھو، افرائیتم الماء الذی تشربون، کیا تم جو پانی پیتے ہو اسے دیکھتے نہیں؟ اب دیکھیں سائنس، یہی سے سائنس کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا پہلو سمجھاؤں، قرآن کس طریقے سے ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ افرائیتم الماء الذی تشربون، کیا تم جو پانی پیتے ہو دیکھتے نہیں؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا اس کو تم نے نازل کیا یا میں نے نازل کیا؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا،
اگر میں اس کو خاری کر دیتا تو نمکین کر دیتا. اب یہ نمکین کا تذکرہ کیوں قرآن نے کیا؟ جبکہ پانی آسمان سے جو نازل ہوتا ہے وہ نمکین ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے؟ جواب دیں، آپ جواب دیں، مجھے اطمینان ہو کہ آپ سمجھ رہے میری گفتگو. کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے نا. اب قرآن کہتا ہے لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم اس کو نمکین بناتے تو. یہ کیوں کہا گیا؟ تو اب پورا پروسیجر دیکھیں آپ. یہ پانی آسمان سے کیسے برستا ہے تو آپ کو پتا چلے گا. سمندر میں پہلے موجیں اٹھتی ہیں، پھر وہ جھاگ بنتی ہیں. اور سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے کہ میٹھا ہوتا ہے؟ نمکین ہوتا ہے نا. اب نمکین پانی کی جھاگ، اور پھر یہ جھاگ کو ہوا اٹھا کر کے لے جاتی ہے، اور پھر یہ اوپر جا کر کے بادل بن جاتا ہے. اب اسی بادل سے پھر یہ پانی برستا ہے. تو اب بادل سے برسنے والا پانی میٹھا ہوتا ہے، نمکین پنا اس کا ختم ہو جاتا ہے. تو میرا مولا کہتا ہے کہ یہ آسمان سے پانی میں نازل کرتا ہوں یا تم نازل کرتے ہو؟ یہ اگر میں نمکین بنا دیتا تو تم کیا کرتے؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے. سائنس دیکھیے، جہاں سائنس دم توڑتی ہے وہاں سے میرے قدرت کے کرشمے ظاہر ہوتے نظر آتے ہیں. کوئی پروسیجر، کوئی سسٹم آسمان میں ایسا لگا ہوا نظر نہیں آتا کہ جو نمکین کو میٹھے میں تبدیل کرتا ہو. یہ میرے رب کی شان ہے کہ جو یہاں سے جھاگ کو اٹھاتا ہے اور پھر اس جھاگ کو اپنے کرم سے میٹھے پانی میں تبدیل کر کے زمین پر نازل کر دیتا. کوئی وہاں پر سسٹم نہیں. میں جو ہے ہمارے ڈاکٹر کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے گیا تو کھجور کے حوالے سے بات نکلی. تو بولے کہ شوگر کے پیشنٹ بھی اگر چاہیں تو خالی اجوا کھجور کھا سکتے ہیں، باقی کھجور نہیں. اس لیے کہ باقی کھجور شوگر فیکٹری ہے، کھاؤ گے تو شوگر بڑھ جائے گی. اجوا کھجور کھا سکتے ہو. تو قربان جائیے میرے آقا کی عظمت پر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوا کھجور موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج. تو شوگر کا پیشنٹ بھی اسے کھائے گا تو اجوا کھجور سے اسے کچھ نقصان نہیں ہوگا. یہ ہے اسلامی تہذیب، یہ ہے سائنس. جہاں پر سائنس وہاں پر مذہب دم توڑ چکا، لیکن اسلام کسی چیز کی تحقیق کے سلسلے میں روکتا نہیں ہے، بلکہ اسلام ہر تحقیق کے لیے ابھارتا ہے. انسان کو غور کرنے کی تعلیم دیتا ہے، انسان کو فکر کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اور جب انسان غور کرنے لگتا ہے، فکر کرنے لگتا ہے، تو اس کا وجدان اندر سے پکارتا ہے کہ پروردگار جل جلالہ کی کوئی بھی شے بے مقصد پیدا نہیں کی گئی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے دنیا کے ان لوگوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ اگر ہم نے اب مسلمانوں کو ہماری تہذیب کے رنگ کے اندر نہیں رنگا تو مسلمان اسلام کو فالو کرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے رنگ میں ہم کو رنگ دیں. یہ ڈر ہے، یہ فیئر ہے. آپ کو میں دلیل کے طور پر بتاؤں. آخر کیا وجہ ہے کہ افغانستان سے جب طالبان کی حکومت ختم کی گئی تو وہاں پر ٹی وی کے اندر دکھایا جا رہا تھا کہ دیکھو لوگ داڑیاں منڈا رہے ہیں، لوگ برقعے اتار رہے ہیں، عورتیں برقعے اتار رہی ہیں، اور یہ پابندی سے لوگ آزاد ہونا چاہتے ہیں. یہ کیوں بتایا گیا؟ یہ اس لیے بتایا گیا کہ دنیا کو یہ باور کرانا تھا کہ اسلامی تہذیب آج کے دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ تہذیب وہی تہذیب ہے جو مدینے کے تاجدار نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور باقی ساری چیزیں اسلامی تہذیب نہیں ہیں، بلکہ جو ایسی تہذیب جو مغرب سے ملتی ہو وہ تہذیب ہی نہیں بلکہ تباہی کا ہمارا سرچشمہ ہے. آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے 31 نائٹ مسلمان مناتا ہے. بہت سارے مسلمان شراب پیتے ہیں، بہت سارے مسلمان عیاشی کرتے ہیں، اور اللہ رحم و کرم فرمائے اب
تو زندگی گزارنے کے ہر اس طریقے کو مسلمان فالو کرنے کے لیے تیار ہے جو طریقہ بے حیائی پر مبنی ہو۔ اب دیکھیں دو طریقے میں بتاتا ہوں، ایک شیطان کا، قرآن نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدم پر نہ چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو جتنی بھی بے حیائیاں ہیں اس کا حکم کون دیتا ہے؟ شیطان۔ الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان تم کو فقر کا اندیشہ دیتا ہے اور تمہیں بری باتوں کا حکم دیتا ہے، اور اللہ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اللہ تمہیں مغفرت کا حکم دیتا ہے۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ، اللہ تمہیں جنت میں داخل ہونے کا حکم دیتا ہے۔